بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے. آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام یعنی جوزف کے قصے کو آپ کے سامنے رکھیں گے. پچھلی بار آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی تیسری بار مصر آئے اور وہ کافی پریشان تھے. ان کے گھر میں کھانے کا سامان نہیں تھا اور ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اناج خرید سکیں. تو انہوں نے کہا یوسف سے کہ تم ہمیں صدقہ دو، ہمیں خیرات دو. ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہمارے گھر میں کھانے کا سامان نہیں ہے، ہمارا باپ جو ہے وہ بوڑھا ہے، وہ اندھا ہو گیا ہے. یعنی اس طرح کی پریشانی بتائیں اور کہا کہ تم ہمیں صدقہ دو، چیریٹی ہمارے لیے کرو. تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ وقت ہے جب کہ میں اپنی آئیڈینٹی ریویل کر دوں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، بنیامین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے. تو سارے بھائی ڈر گئے، وہ حیران ہو گئے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس بھائی کو ہم نے برسوں پہلے کنویں میں ڈھکیلا تھا وہ کیسے آج اتنا بڑا منسٹر بن گیا. تو سارے بھائی ڈر گئے. وہ سمجھتے تھے کہ شاید یوسف ہمیں گرفتار کر لے، اریسٹ کر لے، یا ہمیں مارے، یا ہمیں غصہ ہو. لیکن حضرت یوسف بہت ہی شریف انسان تھے. وہ بولے قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. کہا کہ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں. یعنی بھائیوں کو بالکل ایمبیرس نہیں کیا، شرمندہ نہیں کیا، اور بہت ہی شریفانہ انداز میں ان سے پیش آئے. کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں اور اللہ تمہیں معاف کرے. وہ بہت رحیم اور بہت ہی رحم کرنے والا ہے. اسی طریقے سے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آئے، مکہ فتح ہوا، یعنی پروفٹ محمد نے جب اپنا مشن مکہ میں شروع کیا تو مکے والوں نے بہت ہی ستایا. طرح طرح کی پریشانیاں ان کے لیے پیدا کیں، طرح طرح کی پریشانیاں صحابہ کے لیے پیدا کیں جو پروفٹ کے کمپینینز تھے. تو پروفٹ کو مدینہ جانا پڑا اور پھر کچھ سالوں کے بعد مکہ فتح ہوا. تو جو مکہ کے لوگ تھے، جو مشرکین تھے مکہ کے، وہ آپ کے سامنے لائے گئے. اور اس زمانے کا یہ رواج تھا کہ اس طرح کے جو مجرم ہوتے تھے ان کو پھانسی دی جاتی تھی. تو وہ سارے جو مجرم تھے وہ آپ کے سامنے لائے گئے اور وہ سمجھتے تھے ہمیں پھانسی ہوگی. تو پروفٹ نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کروں گا؟ تو وہ سب بولے کہ انت کریم ابن کریم ابن کریم، کہ آپ بہت ہی شریف انسان ہیں، آپ کا تعلق بہت ہی شریف خاندان سے ہے، یعنی آپ ہمارے ساتھ بہت ہی شرافت کا معاملہ کریں گے. تو رسول اللہ نے کہا کہ میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کے لیے کہا تھا. لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء، کہ آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو. تو اس وجہ سے یہ لوگ، مکے کے یہ لوگ طلقاء کہلائے. تو اسلام کا جو ارلی پیریڈ ہے اس میں 4 گروپس بنائے جاتے ہیں: مہاجرین، انصار، وافدین اور طلقاء. مہاجرین وہ لوگ تھے جو مکہ سے مدینہ جنہوں نے مائیگریٹ کیا پروفٹ کے ساتھ، وہ بھی گئے اور پروفٹ کا ساتھ دیا. اور انصار وہ لوگ تھے جو مدینہ کے لوگ تھے، جو مدینہ میں پروفٹ کے ساتھی بنے اور مشن کو آگے بڑھایا. اور وافدین وہ لوگ تھے جو باہر سے آیا کرتے تھے. مدینہ کے باہر جو ٹرائبز رہا کرتی تھیں وہ وفد میں آتے تھے، یعنی ڈیلیگیشنز آتے تھے، تو ان کو وافدین کہا گیا. اور چوتھا گروپ طلقاء، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ مکہ کے وہ مجرم جو پروفٹ کے سامنے لائے گئے اور پروفٹ نے ان سب سے کہا کہ تم آج آزاد ہو، تو اس وجہ سے ان کو طلقاء کہا گیا.
تو 4 بیسک گروپ جو ارلی اسلامک پیریڈ میں کہے جاتے ہیں وہ ہیں مہاجرین، انصار، وافدین اور طلقاء۔ پھر اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سارے بھائیوں سے کہا کہ تم واپس جاؤ کنعان اور اپنی ساری فیملی کو لے کے آؤ، اور اپنی قمیض دی، ایک اپنی شرٹ دی، کہا کہ یہ اس شرٹ کو لے جاؤ اور والد کی آنکھ پہ ٹچ کرنا اسے، ان کی روشنی واپس آ جائے گی، یعنی وہ دوبارہ دیکھنے لگیں گے۔ قرآن میں آتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا، کہ میری اس قمیص کو لے جاؤ، فَأَلْقُوا عَلَى وَجْهِ أَبِي، اور میرے فادر کے منہ پہ اس کو ٹچ کرنا، یأتی بصیرا، وہ دوبارہ ان کی روشنی واپس آ جائے گی، وَأَتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سارے اپنے خاندان والے، سارے بھائی بہن، پورے فیملی سب یہاں مصر آ جاؤ۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے کہا کہ تم سب جاؤ واپس، اور پوری فیملی کو، جتنے بھی تمہارے لوگ ہیں وہ سب واپس یہاں مصر آ جاؤ۔ تو مصر آنے کی حضرت یوسف علیہ السلام نے سب کو دعوت دی۔ تو سارے بھائی بہت ہی خوش ہوئے یہ جان کر کے یوسف ہمارا بھائی ہے اور وہ اتنا بڑا منسٹر بن گیا ہے اور اس نے ہمیں مصر میں بلایا ہے سارے خاندان والوں کو۔ تو وہ ایک کیرواں میں شامل ہو گئے اور مصر سے کنعان کی طرف انہوں نے سفر کیا۔ تو جب وہ کیرواں کنعان کے قریب پہنچا تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو یوسف علیہ السلام کے فادر تھے ان کو کچھ محسوس ہونے لگا۔ وہ بولے قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف، کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا، ان کے والد نے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو جو آس پاس بیٹھے ہوئے تھے ان کی فیملی کے لوگ، انہوں نے کہا قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، کہ خدا کی قسم یہ تمہارا پرانا پاگل پن ہے۔ یعنی دیکھنے کی یہ چیز ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر تھے، اور پیغمبر سے ان کے گھر کے لوگ کس طریقے سے بات کر رہے تھے۔ ہمیشہ لوگوں نے پیغمبر کو پہچاننے میں ایسے ہی کیا ہے۔ قرآن میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ پیغمبروں کو مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے۔ دراصل یہ جو احساس ہوا، جو محسوس ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام کو، جس کو قرآن میں ریح یوسف کہا گیا ہے، یوسف کی خوشبو، یہ آج کے ٹرم میں، سائنٹیفک ٹرم میں اسے سکستھ سینس کہا جاتا ہے یا ٹیلی پیتھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ محسوس کر لیتا ہے، عام آدمی بھی ایسا محسوس کر سکتا ہے، لیکن جو پیغمبر ہوتا تھا اس کے لیے یہ چیز اور زیادہ نمایاں ہو جاتی تھی۔ تو پھر جب قافلہ آیا، سارے بھائی آئے اور بھائیوں نے کہا کہ یوسف زندہ ہیں، اور وہ قمیض حضرت یعقوب کے چہرے پہ لگائی تو حضرت یعقوب کی بینائی واپس آ گئی، ان کی روشنی واپس آ گئی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ علم آتا ہے جو تم کو معلوم نہیں۔ تو سارے بھائیوں نے سر جھکایا اپنے فادر کے سامنے، اور ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، اور وہ بولے قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، یعنی اپنا گناہ قبول کیا اور بولے کہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے، ہماری خطاؤں کی معافی کے لیے دعا کیجیے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا قال سوف استغفر لکم ربی، کہ میں ضرور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، وہ بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے بھائیوں کے اندر غلطی کا احساس جاگ اٹھا، ان کے اندر ریپینٹنس جاگ اٹھی، انہوں نے توبہ کی۔ قرآن میں توبہ کے لیے آتا ہے الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، کہ وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں اور اپنی اصلاح کرتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ یعنی جب کوئی شخص کوئی غلط کام کر دے، کسی کو تکلیف پہنچا دے یا کسی کا نقصان پہنچا دے، تو اس کو چاہیے کہ وہ منہ سے کہے کہ مجھے معاف کیجیے، آئی ایم سوری، آئی واز رانگ، اس طرح کی بات کہے، چونکہ قرآن میں آتا ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ بیان کریں، وبینوا الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی وہی انداز اختیار کیا جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، بہت ہی شریفانہ، اور کہا کہ میں
اللہ تعالیٰ سے تمہاری بخشش کے لیے، تمہاری معافی کے لیے دعا کروں گا، اور بد دعا نہیں دی۔ پیغمبروں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ بد دعا دیں۔ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ یاد ہے، جب آپ طائف گئے اور طائف والوں نے بہت ہی برا سلوک کیا، پتھر سے مارا، پتھروں سے مارا، یہاں تک کہ جسم سے خون نکلنے لگا۔ تو پھر آپ آگے جا کے ایک جگہ بیٹھے تو وہاں فرشتہ آیا جو ملک الجبال تھا، یعنی اینجل آف دا ماؤنٹن، جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا، اور پہاڑوں کے فرشتے نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں میں یہ جو 2 پہاڑ ہیں ان کو ایسے ملا دوں گا جیسے چکی کے 2 باٹ۔ دراصل جو طائف کی بستی تھی وہ بیچ میں تھی اور دونوں طرف پہاڑ تھے، تو فرشتہ یہ کر سکتا تھا کہ دونوں پہاڑ کو اس طریقے سے ملا دے اور بیچ میں طائف والے بالکل پس کے ختم ہو جائیں۔ تو جب یہ بات فرشتے نے کہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو رسول اللہ نے ہاتھ اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا لا یا ربی، نہیں ہے میرے رب، میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ ان کی اگلی جنریشنز میں سے ایسے لوگ نکلیں گے جو تیری اطاعت کریں گے اور تیرے دین کا کام کریں گے۔ تو پیغمبروں کا انداز یہ ہوتا ہے کہ وہ دعا کرتے ہیں، وہ بد دعا نہیں دیتے کسی کو۔ تو اس طریقے سے سارے بھائی اور ساری ان کی فیملی اور حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی وائف حضرت یوسف علیہ السلام کی ماں، سب لوگ نکلے کنعان سے۔ سارا سامان انہوں نے اپنا سارا جو ٹینٹ تھا اور جو گھر کے سامان تھے اور مویشی تھے اور جو ساری چیزیں تھیں وہ اونٹوں پہ لادا، اور سارے کے سارے لوگ کنعان سے مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو کتابوں میں آتا ہے کہ یہ سب لوگ، چھوٹے بڑے، عورت مرد بچے، سب ملا کے 70 لوگ تھے۔ تو یہ 70 لوگ کنعان سے ایجپٹ پہنچے، اور انہی کو بعد میں تاریخ میں بنی اسرائیل کہا گیا، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک اور نام اسرائیل تھا، اس لیے جو ان کی اولاد تھی جو کنعان سے ایجپٹ جا کے بس گئی تھی انہیں بنی اسرائیل کہا گیا۔ پھر یہ لوگ، ان کی اور نسل آگے بڑھی اور یہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہو گئے اور تقریباً 400 سال تک مصر میں رہے۔ پھر وہاں جیسا آپ کو معلوم ہے فرعون ایک بادشاہ، بہت ہی ظالم بادشاہ آیا، اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا۔ پھر 1600 BC میں بنی اسرائیل کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، موزز، اور انہوں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو مصر سے باہر نکالا، اور اس طرح سے بنی اسرائیل کو دوبارہ وہ عزت اور سربلندی حاصل ہوئی۔ تو اس طریقے سے سارے خاندان کے لوگ، سارے بھائی، ساری فیملیز، سب چھوٹے بڑے لوگ جن کی تعداد کتابوں میں تقریباً 70 آتی ہے، وہ کنعان سے مصر پہنچے، اور وہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ یوسف ایک منسٹر بن گیا ہے۔ اور جب وہ سب لوگ محل میں داخل ہوئے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں دیکھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پیرنٹس کو بہت عزت سے بلایا اور کہا وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مصر میں داخل ہو جائیے انشاءاللہ امن اور سلامتی کے ساتھ۔ تو بہت ہی عزت سے اپنے پیرنٹس کو تخت پر بیٹھایا، ورفع ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا، اور سارے لوگ جو وہاں تھے وہ سجدے میں گر گئے۔ یعنی مصر میں کوئی رواج ہوگا کہ جب بادشاہ یا جو منسٹر ہے وہ تخت پر بیٹھتا ہوگا، تھرون پر، تو سارے لوگ جھک جاتے ہوں گے۔ تو یہ دیکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے فادر حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا وقال یا ابتی ھذا تاویل رؤیائی من قبل، کہ یہ جو میں نے خواب بچپن میں دیکھا تھا، 11 ستارے اور ایک چاند اور سورج میرے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی یہ تعبیر ہے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ نے سچا کر دکھایا۔ قد جعلہا ربی حقا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس خواب کو جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا سچا کر دیا۔ یعنی سارے بھائی، 11 بھائی جھک گئے، والدین بھی وہاں تھے۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے فادر کو یاد دلایا کہ جو بچپن میں میرا خواب تھا وہ اب سچا ہوا۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پیرنٹس کو بہت ہی عزت سے محل میں بیٹھایا۔ دراصل والدین کا اتنا زیادہ احسان ہے کہ ان کے لیے دل سے
دعا نکلتی ہے۔ قرآن میں کئی جگہ ایسی باتیں آئی ہیں کہ والدین کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک، حسن سلوک کرنا چاہیے اور کبھی ان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ حدیث میں بھی بہت ساری احادیث آئی ہیں۔ کسی نے پوچھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اولاد پر والدین کا کیا حق ہے، تو رسول اللہ نے جواب دیا کہ وہ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں۔ یعنی اگر تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، ان کے ساتھ ان کی بات سنو گے، ان کی عزت کرو گے اور حسن سلوک کرو گے تو وہ تمہارے لیے جنت ثابت ہوں گی۔ یعنی اچھا برتاؤ سے تمہیں جنت ملے گی، اور اگر تم نے برا برتاؤ کیا، ان کو تکلیف دی، تو وہی چیز تمہارے لیے جہنم کا راستہ بن جائے گی۔ ایک شخص پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ بولا کہ میرے فادر کے پاس کچھ میرے پیسے ہیں، وہ مجھے واپس نہیں کر رہے ہیں۔ تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انت و مالک للوالد، کہ تم اور تمہارا مال دونوں تمہارے فادر کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں جنت میں گئے تھے تو وہاں قرأت کی آواز سنی، تو پوچھا کہ کس کی آواز ہے، تو بتایا گیا کہ حارث بن نعمان کی۔ تو حارث بن نعمان دراصل ایک صحابی تھے اور انہوں نے ہر حال میں اپنے والدین کی خدمت کی تھی۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جو لوگ اپنے والدین، اپنے پیرنٹس کو تکلیف دیتے ہیں اور ستاتے ہیں، ان کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اور وہ بولا کہ سب سے زیادہ حق میرا کس کے اوپر ہے؟ تو پروفٹ محمد نے جواب دیا امک، کہ تمہاری ماں۔ تو اس نے کہا کہ اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو پروفٹ نے کہا کہ امک، تمہاری ماں۔ اور پھر اس کے بعد پوچھا اس شخص نے کہ پھر اس کے بعد کس کا سب سے زیادہ حق میرے اوپر ہے؟ تو پروفٹ نے کہا امک۔ پھر جب چوتھی بار سوال کیا اس شخص نے تو رسول اللہ نے جواب دیا ابوک، یعنی تمہارے فادر۔ تو اس طریقے سے قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ پیش آنا، ان کی خدمت کرنا، ان کی جو ضرورتیں ہیں اسے پورا کرنا، اور ان کے ساتھ بہت ہی نرمی سے پیش آنا، بہت ہی نرمی سے بات کرنا۔ قرآن میں آیا فلا تقل لہما اف، کہ اپنے پیرنٹس سے اف بھی مت کرو۔ یعنی کوئی بڑی بات، کوئی لمبا سینٹنس جو انہیں پسند نہ آئے وہ تو ہرگز نہیں کہنا، صرف اف ورڈ بھی استعمال نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن میں آیا ولا تنہرہما، ان کو جھڑکو نہیں، وقل لہما قولا کریما، اور بہت ہی عزت سے ان سے بات کرو، بہت ہی نرمی سے ان سے بات کرو۔ وقل ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے پیرنٹس کے اوپر رحم کرے جس طریقے سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے پیرنٹس سے بہت ہی اچھی طرح سے، بہت ہی نرمی سے پیش آئے اور بولے ان ربی لطیف لما یشاء، کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی لطیف، بہت ہی سٹل انداز میں کام کرتا ہے۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اشارہ کیا کہ میں گاؤں میں پیدا ہوا، پھر کیسے اللہ تعالیٰ مجھے ایک شہر میں لے آیا اور میں جیل چلا گیا، کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے جیل سے آزاد کروایا، اور کس طریقے سے میں مصر کے تخت پر پہنچ گیا۔ تو یعنی یہ سارا کریڈٹ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیا۔ تو یہی انداز ایک مومن کا بھی ہونا چاہیے کہ جو بھی اس کی سکسیس ہو اس کا کریڈٹ وہ خدا کو دے۔ اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی رب قد آتیتنی من الملک، کہ اے میرے رب تو نے مجھے پاور دیا، وعلمتنی من تعویل الاحادیث، اور تو نے مجھے خواب کی تعبیر کا علم دیا، یعنی خواب کو انٹرپریٹ کرنے کی صلاحیت، فاطر السماوات والارض، زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا اور آخرت میں میرا ساتھی ہے، توفنی مسلماً والحقنی بالصالحین، مجھے ایمان پر موت دے اور جو صالح لوگ ہیں ان کے ساتھ ملا۔ تو اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ یہ قصہ بہت ہی اچھی دعا پر ختم ہوا۔ سارے پیغمبروں کے جو قصے ہیں قرآن میں 25 پیغمبروں کا ذکر ہے،
ویسے حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں آئے، تو جتنے بھی پیغمبروں کے قصے قرآن میں آئے ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت ہی گہری دعائیں ہمیں ملتی ہیں، اور یہ سلسلہ پہلے ہی پیغمبر سے شروع ہو گیا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ تو اسی دعا پر آج یہ پروگرام ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور حالات آپ کے سامنے رکھیں گے، اور دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے کیا سبق اور کیا رہنمائی کا سامان ہے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com